الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادراك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. آیات مبارکہ سورہ نمل کی ہیں اور ان میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان ذرائع کا محتاج ہے، بلکہ اللہ کے سوا ہر چیز محتاج ہے اسباب کے. اللہ واحد لا شریک ایک ایسی ہستی ہے جو کسی سبب کا، کسی ذریعے کا محتاج نہیں. پھر جو چیزیں اسباب ظاہرہ سے بالا تر ہیں، انسان کی ظاہری نگاہ نہیں دیکھ سکتی، انسانی عقل سوچ نہیں سکتا، انسان اسے چھو نہیں سکتا، انسان کے جو ظاہری ذرائع ہیں ان سے بالا تر ہیں، ان پر کس طرح سے وہ اتنا اعتماد کرے کہ زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے. چونکہ فما لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا. غیب وہ بات ہوتی ہے جسے جاننے کے لیے درمیان میں کوئی ذریعہ یا واسطہ نہ ہو. آپ کے ہمارے وسائل، ذرائع، ادراکات، سوچوں، علم، ان سب چیزوں سے وہ بات پرے ہو، اسے جاننے کے لیے درمیان میں کوئی ذریعہ یا واسطہ نہ ہو. تو فرمایا اس طرح جاننا تو صرف اللہ کی صفت ہے، وہ ذریعوں کا محتاج نہیں. دوسری بات، لوگوں کو اس کی بھی خبر نہیں کہ انہیں پھر کب اٹھنا ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، کب قیامت قائم ہوگی، کب میدان حشر لگے گا، کب محاسبہ ہوگا، اس کا بھی لوگوں کے پاس کوئی قطعی بات، ان کے اپنے مزاج کے مطابق انہیں اس پہ یقین کرنا آسان نہیں ہے. بلکہ آخرت کے بارے میں تو ان کا علم جواب دے چکا. انسانی علوم، انسانی عقول، انسانی علوم کے ذرائع آخرت کو پانے میں ناکام ہو چکے. انسان کے سارے وسائل اس بات کو جاننے سے معذور ہیں کہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اور وہ کب زندہ ہوگا. اس لیے انہیں اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے. جب وہ بات سنتے ہیں تو اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ اس کے لیے تو، آخرت کے لیے تو لوگ ایسے ہیں جیسے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کوئی اندھا ہو کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا. اور پھر اس کے بعد کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے،
یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہر چیز گل سڑ کر خاک ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی، ہمارے باپ دادا اب تک کتنی نسلیں گزر گئیں، تو کیسے انہیں پھر کھڑا کیا جائے گا؟ اور یہ اس طرح کی باتیں لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، اس طرح کی باتیں تو پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی کہی جاتی رہیں، پھر اب تک کوئی کھڑا تو نہیں ہوا، کوئی زندہ تو نہیں ہوا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو ہیں یہ سب قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، کوئی ان میں صداقت نہیں ہے۔ اب جو کافر ہے وہ یہ اعلانیہ کہہ دیتا ہے، لیکن جو دعوی ایمان کرتا ہے وہ کہتا نہیں، سوچتا وہ بھی اسی طرح، اس لیے کہ اگر اس کے عمل کی اصلاح نہیں ہوتی، اگر وہ آخرت کے لیے عمل نہیں کرتا تو آخرت پر یقین کیسے کرتا ہے؟ اگر وہ خود کو برائی سے روکنے کی محنت نہیں کرتا، کسی نیکی کو کرنے کے لیے مجاہدہ نہیں کرتا، تو وہ کیسے اسے روک سکتا ہے؟ اب اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ انسان کیسے مان لے کہ آخرت ہوگی؟ انسان کیسے یقین کر لے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ اور سب سے بڑا غیب خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جسے کسی ذریعے سے انسان نہیں جان سکتا، اپنے جو وجود میں اس کے ذرائع ہیں ان سے نہیں جان سکتا، اللہ یہ کہ تعلیمات نبوی اسے بتائے۔ اسی طرح آخرت، بعثت، قیامت، یہ سارے وہ غائب ہیں جن کے بارے اسے اطلاع دی جاتی ہے، ورنہ اس کے اپنے وسائل اور اس کے اپنے ذرائع سے تو بالاتر ہیں۔ اور جو علوم انبیاء کو عطا ہوتے ہیں انہیں اطلاع عن الغیب کہا جاتا ہے۔ انبیاء کو اللہ کریم مطلع فرماتے ہیں، ایک سبب ہوتا ہے نبی کے جاننے، بغیر کسی سبب کے جاننا یہ اللہ کی شان۔ اگر کوئی باتیں جتنی حقائق انبیاء کو بتائے جاتے ہیں تو اللہ کریم بتاتے ہیں تو وہ جانتے ہیں۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جنہیں وہ چن لیتا ہے۔ تو نبی کے علوم جو ہوتے ہیں وہ اطلاع عن الغیب ہوتا ہے، لیکن نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے گناہ کا تصور نہیں ہوتا، نبی ازل سے اللہ کا منتخب شدہ چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، تو اس کی پاکیزگی، اس کی عصمت، اس کی روح کی لطافت اسے اللہ سے ایسا پیوست کرتی ہے کہ اس میں شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ نبی کا یقین اس درجے کا ہوتا ہے کہ جس میں لغزش کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ عوام آدمی کے ماننے کے لیے بنیاد بنتا ہے خود نبی کے ساتھ ایمان۔ نبی کو نبی ماننے میں اس کا یقین کتنا پختہ ہے، جتنی پختگی اس یقین میں ہوگی اتنی پختگی ان باتوں اور ان عقائد میں آئے گی جو تعلیمات نبوی میں ہوں گی۔ اگر خود نبی کی ذات پر اس سے یقین کامل نہیں ہے تو نبی کے بتائے ہوئے اللہ کے بارے بھی اسے یقین حاصل نہیں ہوگا۔ خود نبی کی ذات میں اگر اسے یقین حاصل نہیں ہے تو نبی کی بتائی ہوئی آخرت کی باتوں کے بارے میں بھی اسے یقین کامل حاصل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ رشتہ یقین کیسے استوار ہو؟ جس طرح اللہ کی ذات کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے نبی کے ساتھ کہ نبی کو یقین کی دولت سے مالا مال رکھتا ہے، اسی طرح نبی کی توجہ میں بھی ایک اثر ہوتا ہے، نبی کے وجود میں برکات ہوتی ہیں،
कैफियत होती हैं जो मानने वाले को, मोमिन को नबी के साथ इस तरह पैवस्त कर देती हैं कि उसमें शुकूक का सवाल पैदा नहीं होता। वो नबी की बात को मानने के लिए दलाइल का मोहताज नहीं रहता। उसके पास सबसे बड़ी दलील सिर्फ ये होती है कि नबी ने ये फरमा दिया, बस ये सबसे पहली और आखिरी दलील उसके पास ये होती है। सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हयात तय्यबा को हम देखें तो उनके पास हर बात की सिर्फ एक ही दलील थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा फरमाया। सुलह के लिए, जंग के लिए, मामलात के लिए, इबादत के लिए, हर काम के लिए उनकी दलील एक ही। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सतूदा सिफ़ात में ये कमाल था कि ईमान की निगाह जिसने देख लिया हुजूर को ईमान लाने के बाद, या उस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पड़ गई तो कुछ ऐसी कैफियत मुंतकिल होती थी उसमें कि वो एक अलग इंसान बन जाता था। जिस तरह ज़ाते बारी का हर बंदे के साथ राबता है, हर बंदे को पैदा करता है, हर बंदे को रोजी देता है, हर बंदे को कुव्वतें देता है, हर बंदे की हर जरूरत हर जगह पूरी कर रहा है, हर बंदे के साथ हर वक्त उसका राबता हर एक के साथ मौजूद है। लेकिन जो राबता नबी के साथ है वो नबी के साथ है, वो दूसरे के साथ नहीं। उस रिश्ते, उस ताल्लुक, उस निस्बत की वजह से जो यकीन कामिल अंबिया को हासिल होता है, कोई दूसरा उस मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। वो उन्हीं का मकाम है। इसी तरह नबी के वजूद, नबी की जात के साथ जो रिश्ता उन लोगों को नसीब हो गया जिन्हें सहाबी कहा जाता है, वो उन्हीं का हिस्सा है, वो दूसरा उसमें शरीक नहीं हो सकता। ईमान लाने के बाद कुरान उन पर यही नाजिल हुआ, और बेशतर सहाबा ऐसे भी हैं जो कुरान के मुकम्मल होने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे हजरात भी हैं जो नमाज फर्ज होने से पहले चले गए। ऐसे हजरात भी हैं जो रोजा फर्ज होने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे हजरात भी हैं जो शराब की हुर्मत से पहले दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शर्फ सहाबियत में सब शरीक है, सारे सहाबी हैं। चूंकि शर्फ सहाबियत का ताल्लुक ईमान के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में आने, या आपकी निगाह पाक में आने, या आपके वजूद अतर पर निगाह पड़ने से था, उससे जो एक कैफियत मुंतकिल होती थी। अगर हम इसे समझना चाहें तो हम दुनिया से सुनते रहते हैं कि फलां बंदा बड़ा अच्छा गवैया है, बड़ा अच्छा गाता है, फलां का बड़ा अच्छा आवाज है। लेकिन कभी जब उसका गाना खुद सुनने का इत्तेफाक होता है तो उन बताई हुई बातों के अलावा एक असर होता है। हम दुनिया से सुनते हैं कि फलां बहुत खूबसूरत आदमी है, जब कभी उससे मुलाकात होती है तो उसके जमाल का एक असर होता है, वो अपनी एक हैसियत हमारे मिजाज में पैदा करता है। हम सुनते हैं कि फलां आदमी बहुत बड़ा मुकर्रर है, बड़ी अच्छी तकरीर करता है, सुनते रहते हैं। लेकिन जब उसे तकरीर करते हुए सुनते हैं तो फिर और बात होती है। मैं एक आदमी बता रहे थे कि सैयद अल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जलसा हो रहा था मोची दरवाजे में, और वो कह रहे थे कि मुझे बड़ी जल्दी थी, हाई कोर्ट में मेरी पेशी थी सुबह, और मुझे वकील को कागजात दिखाने थे, तो मैं वहां से गुजर रहा था कि रात को 9-10 बजे वकील से डिस्कस कर लूंगा, फिर सुबह पेशी है। तो बुखारी साहब का जलसा हो रहा था, तो मैंने कहा इनकी बड़ी शोहरत सुनी है, बड़ी तकरीर करते हैं, तो चलो 5-10 बातें इनकी सुन तो नहीं, कैसी तकरीर करते हैं। तो मैं पीछे जाकर, वो कहते हैं खड़ा हो गया, खुली ग्राउंड है, खड़ा खड़ा थक गया तो बैठ गया, बैठा बैठा थक गया तो इस तरह लेट कर कोनी रख ली फाइल पर,
تو جب انہوں نے تقریر ختم کی فجر کی اذان ہو رہی تھی، تو کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رات کیسے گزر گئی. وہ 5-5 7-7 گھنٹے تقریر کر لیتے. جب ایک آدمی سنتا رہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑا مقرر ہے، لیکن جب اسے سننے کا اتفاق ہوا تو پھر کیفیت اور سی بات ہے. یہی حال ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں اللہ ہے، لیکن نبی جس طرح اللہ کی محفل میں ہوتا ہے اس پر اور کیفیت ہوتی ہے. ہم سنتے ہیں نبی کے بارے اور سن کر مانتے ہیں، لیکن جو ربط صحابہ کو نبی علیہ السلام سے نصیب ہوا اس کی اپنی ایک الگ کیفیت ہے، وہ کسی غیر صحابی کو نصیب نہیں ہو سکتا. اور اگر اس طرح کا ربط نصیب نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ پیدا نہیں ہوتا جو برائی سے روک سکے. میں نے کہا ملک میں دیکھ لیں کتنے لوگ حاجی ہیں، کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، کتنے معتکف ہوں گے، لیکن کیا ملکی معاملات میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ لوگ چوری سے رک جائیں گے، رشوت خوری سے رک جائیں گے، لوگ جھوٹ بولنے سے رک جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہر آنے والے دن برائی بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی عبادات بھی نہیں روک سکتے؟ 50 سالوں میں، گزشتہ 50 سالوں میں جتنے لوگ حج کی سعادت سے بہرور ہوئے ہیں، میرے خیال میں نصف سے زیادہ لوگ ملک میں حاجی ہوں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصف سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ برائی میں ملوث نہیں ہیں، یا وہ جھوٹ نہیں بولتے، یا وہ کم نہیں تولتے، یا وہ چوری نہیں کرتے؟ کیوں اصلاح نہیں ہوتی؟ حالانکہ عبادات اصلاح کا ذریعہ ہے. اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا وہ تعلق ہمارے دل کا جو ذات نبوی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. سب کچھ شنید ہے، سن کر مانا ہوا ہے ہم نے، اس میں ہم پر کوئی کیفیت پیدا نہیں کی. ہم نے سنا، بزرگوں سے سنا، بڑوں سے سنا، علماء سے سنا، ہم نے مان لیا. اب اس کی حیثیت اتنی ہے کہ جہاں ہماری کوئی خواہش اس سے ٹکرائے نہیں تب تک ہم اسے مانتے رہیں گے. جب ہماری خواہش ٹکرائے گی تو ہم اپنی خواہش کو مانیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور وصال کے بعد صحابی بننا تو ختم ہو گیا. اب تو کوئی صحابی نہیں بن سکتا. تو ایمان کے یا یقین کے اس درجے کو کیسے پہنچے جو اسے گناہ سے روک دے؟ تو وہ کیفیات جو صحابہ کو نصیب ہوئی، صحابہ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو بھی نصیب ہوئی، لیکن اس درجے کی نہیں کہ انہیں صحابی بنا دیتی. ہاں، باقی امت میں ممتاز کر دیا اور انہیں تابعی بنا دیا. تابعین کی صحبت میں تبع تابعی بن گیا. تو یہ جو سلاسل تصوف ہے، یہ دراصل ان کیفیات کے امین ہیں. علماء ظواہر نے علمی خزانے آگے پہنچائے اور صوفیاء نے وہ کیفیات آگے منتقل کی جو یقین کی زیادتی کے لیے چاہیے تھی. ایک بات یاد رہے کہ صوفی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، چونکہ خود اسے دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صوفی یا خود عالم ہوتا ہے یا کسی نہ کسی اہل علم سے ایسا وابستہ ہوتا ہے کہ ہر کام اس کی رائے پر کرتا ہے. ہر صوفی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم صوفی نہیں ہوتا. علم ظاہری حاصل کرنے کے لیے تصوف شرط نہیں ہے، تصوف سیکھنے کے لیے علم شرط ہے. کہ ثواب گناہ نیکی بدی میں تمیز نہیں رکھے گا تو کیسے تصوف حاصل کرے؟ تو یہ کوئی ایجادی چیز نہیں ہے، وہ کیفیات ہیں جو
نبی علیہ السلام سے صحابہ کو نصیب ہوئیں، اور اس کا یہ مصرف نہیں ہے کہ انہیں وہ کیفیت نصیب ہوئی تو انہیں کشف ہو گیا اور انہوں نے لوگوں کو عجیب و غریب حقائق بتائی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کشف کیا ہے؟ ایک اضافی چیز ہے، کشف ضروریات میں سے نہیں ہے اور نہ مقاصد میں سے ہے، ایک اضافی چیز ہے جو اللہ اللہ کرنے سے جب قلب لطیف ہو جاتا ہے تو ایک حد تک اپنے اپنے مزاج کے مطابق سب کو نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کشف نہ ہو اور وہ یقین نصیب ہو تو یہ مقصد ہے۔ کشف کا ہونا نہ ہونا اس طرح سے ہے کہ اہل علم کی رائے، جو اس فن کے لوگ ہیں، جو فن تصوف میں ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ اس سے تو بہلایا جاتا ہے لوگوں کو، تلعب بہا اطفال الطریقہ، تصوف کے سیکھنے والے بچوں کو کھلونے کے طور پر کشف دیا جاتا ہے۔ تلعب بہا اطفال الطریقہ، طریقت کے بچوں کو اس سے کھلایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ لوگوں کے مزاج کمزور ہوتے ہیں، مجاہدہ نہیں کر سکتے، اس پہ استقامت نہیں کرتے، ذکر کرنا انہیں مشکل لگتا ہے، تو اللہ کریم انہیں قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ مشاہدات دے دیتے ہیں کہ چلو اس کے سہارے سے یہ لگے رہیں گے، ورنہ کشف کمالات میں سے نہیں ہے۔ اور نہ کشف اس مقصد کے لیے ہے کہ کوئی یہ کہے جی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور بتاؤ مجھے اس تجارت میں نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا، جی بتاؤ میری اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سب فضولیات ہیں۔ اسلام بڑا سیدھا سیدھا دین ہے، اللہ کے قادر مطلق ہونے پہ یقین کے ساتھ دنیوی اسباب کو جائز حد کے اندر اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ اس کے ہاتھ۔ آدمی نتائج کا مکلف نہیں ہے کہ وہ نتیجے پیدا کرے، آدمی اپنے خلوص کے ساتھ اسباب اختیار کرنے کا مکلف ہے۔ ان پہ کیا نتائج پیدا ہوں گے وہ قادر مطلق کی مرضی۔ کہ ہمیں گناہ سے برائی سے روک سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیفیات حاصل کی جائیں جو نبی علیہ السلام سے تقسیم ہے، کیونکہ نبی صرف علم نہیں دیتا، علم کے ساتھ برکات بھی دیتا ہے، کیفیات بھی عطا کرتا ہے۔ اور تصوف کا حاصل سارا یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ پختہ یقین نصیب ہو، حشر نشر پر اعتماد میں قوت ہو، اتنی کم از کم اتنی قوت ہو کہ ہمیں برائی سے روک دے اور رضائے الہی کو مقصد حیات بنا دے۔ مراقبات مقامات ان میں کمی زیادتی ایک طریقہ ہے، لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کا حاصل پختہ تر یقین ہی ہے۔ جتنے کسی کے منازل بلند ہوں اتنا اس کا یقین پختہ تر ہونا چاہیے، اور یقین کی پختگی کردار سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے کردار میں وہ مثبت تبدیلیاں آتی جائیں، اس کا عمل اتباع نبوت میں ڈھلتا چلا جائے، اس کی آرزو اللہ کی رضا ہو، اس کی خواہش وصال الہی اور وصال نبوی ہو، اور وہ آخرت کی عزت اور میدان حشر کی آبرو کا طالب ہو۔ دنیا بہت خوبصورت چیز ہے، دنیا کا اقتدار بہت خوبصورت چیز ہے، دنیا کی دولت بہت خوبصورت چیز ہے، اور ہم محتاج ہیں کھانے پینے کے بھی، آرام کے بھی، علاج معالجے کے بھی۔ ان ساری احتیاجات کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اگر اللہ یہ جرت دے دے کہ دنیا کا نقصان برداشت کر لے لیکن آخرت کا برداشت نہ کرے، دنیا کا دکھ سہ لے
لیکن آخرت کے دکھ سے بچنے کی کوشش کرے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا مجاہدہ، ہماری محنت، ہمارے مراقبات اپنا اثر پیدا کر رہے ہیں. اور یقیناً ذکر الہی، اللہ کا نام جو ہے، اس میں برکت یہ ہے، یہ واحد عمل ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے خلوص نیت شرط ہے، لیکن ذکر الہی ایسا ہے کہ کوئی بہانے سے بھی کرنا شروع کر دے، چھوڑے نہیں، کرتا رہے تو خلوص پیدا ہو جاتا. اللہ کے نام کی برکت یہ ہے کہ کوئی دکھاوے کے لیے بھی کرنا شروع کر دے، کرتا رہے تو اس میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے. اس کے نیچے اس مثال میں وہ لکھتے ہیں جیسے صابن کہ بے دھیانی سے بھی لگاتے رہو تو میل تو کاٹے گا. آپ احتیاط سے لگائیں، تھوڑا لگائیں گے زیادہ میل کٹ جائے گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے لگا رہے ہیں اور بے احتیاطی سے لگا رہے ہیں تو زیادہ خرچ ہو جائے گا، لیکن میل تو پھر بھی کاٹے گا، وقت زیادہ لگ جائے گا، یہ صابن زیادہ لگ جائے گا. تو فرماتے ہیں اللہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی کرنا شروع کر دے تو اللہ اسے خلوص عطا کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے خلوص پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے دل کی صفائی اور دل میں لطافت آنا شروع ہوتی ہے. اور اگر خلوص نیت سے ہی کیا جائے، دنیاوی امور جتنے بھی ہیں ان کے لیے دنیاوی ذرائع شرط ہیں. اپنے طور پر ان کے بہتر نتائج کی توقع تب کی جا سکتی ہے جب ان کے لیے جو ضروریات ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ بہتر سلیکٹ کی جائے. اور دنیا کے کاموں کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک عام آدمی نفع کما سکتا ہے تو ایک صوفی یا ولی اللہ زیادہ کمائی. تو عموماً ہم نے دیکھا ہے اللہ کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ بدکاروں کی نسبت نالائق ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی توجہ اس طرف زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس طرف توجہ کم ہوگی اس طرف کمزوریاں ہوں گی. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دو میں سے ایک طرف نقصان ہوتا رہتا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں. پوری توجہ دنیا پہ ہوگی، آخرت میں نقصان ہوگا. پوری توجہ آخرت پہ ہو جائے گی، دنیاوی نقصان برداشت کرنا پڑیں گے. تو اس میں توازن اور اعتدال رکھنا یہ خدا داد صلاحیت ہے اور بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. لیکن اس مقصد کو پیش نظر رکھیے کہ یہ اعتکاف، اس کی عبادتیں، یہ اذکار، یہ مراقبے، یہ تلاوت، یہ محنت، یہ مجاہدہ، سب کا حاصل وہ یقین ہے، وہ اعتماد ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستوجہ صفات پہ حاصل ہو. دنیا و آخرت کی کامیابی اس بات پر ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اعتماد ہے. کہنے کو ہر مسلمان کہتا ہے، لیکن پتہ میدان عمل میں جب ہم عمل کرتے ہیں، جب ہم لین دین کرتے ہیں، جب ہم کاروبار کرتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا اعتماد کر رہے ہیں. میں نے آج کے اخبار بہت سے دیکھے، میں سرسری نظر سے دیکھتا ہوں اخبارات، تو مجھے آج کے اخبارات میں ایک خبر ہی نظر آئی جس پہ میری نگاہ رکی. ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم قدم بقدم مغرب کے پیچھے چلتے ہیں. نام بھی مغرب والوں نے بدل دیا، ہم بھی بدل دیتے ہیں. میں ایک دن اسلام آباد تھا تو ایک مولانا دعا مانگ رہے تھے، عربی میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ بوزنیا میں مسلمانوں کی، اللہ منصر المسلمین فی البوزنیا، حالانکہ وہ ملک بوسینا ہے، اسلامی ملک ہے، بوسینا اس کا نام ہے. انگریزوں نے اپنے اس تلفظ سے بوسینا کو بکار کر بوزنیا کر دیا. تو مولانا دعا عربی میں مانگ رہے تھے، ممبر پر بیٹھے، لیکن اسے بوزنی کہے جا رہے تھے عربی میں بھی، حالانکہ وہ بوسینا لفظ ہے. اسی طرح ایک ریاست تھی اسلامی شیشان، جسے وہ چچنیاں لکھتے پڑھتے ہیں انگریزی میں.
چچنیا اس کا اصل تلفظ نہیں ہے، اصل تلفظ شیشان ہے۔ اسلامی ریاست تھی کسی زمانے میں، کہ ہم کتنا اعتماد کر رہے ہیں۔ میں نے آج کے اخبار بہت سے دیکھے، میں سرسری نظر سے دیکھتا ہوں اخبارات، تو مجھے آج کے اخبارات میں ایک خبر ہی نظر آئی جس پہ میری نگاہ رکی۔ ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم قدم بقدم مغرب کے پیچھے چلتے ہیں، نام بھی مغرب والوں نے بدل دیا، ہم بھی بدل دیتے ہیں۔ میں ایک دن اسلام آباد تھا تو ایک مولانا دعا مانگ رہے تھے، عربی میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ بوزنیا میں مسلمانوں کی اللہ منصر المسلمین فی البوزنیا، حالانکہ وہ ملک بوسینا ہے، اسلامی ملک ہے، اور بوسینا اس کا نام ہے۔ انگریزوں نے اپنے اس تلفظ سے بوسینا کو بیکار کر بوزنیا کر دیا، تو مولانا دعا عربی میں مانگ رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے، لیکن اسے بوزنی کہے جا رہے تھے عربی میں بھی، حالانکہ وہ بوسینا لفظ ہے۔ اسی طرح ایک ریاست تھی اسلامی شیشان، جسے وہ چچنیا لکھتے پڑھتے ہیں انگریزی میں۔ چچنیا اس کا اصل تلفظ نہیں ہے، اصل تلفظ شیشان ہے۔ اسلامی ریاست تھی کسی زمانے میں، پھر روس نے ہڑپ کر لی، پھر وہاں سے نکلے تو اب تک ان میں جنگ ہوتی رہی۔ تو آج کی بہت خوبصورت خبر یہ تھی کہ اہل شیشان نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کا دستور قرآن حکیم۔ حالانکہ وہ حالت جنگ میں ہے اور ابھی ان پر وہ قتل و غارت گری مسلط ہے، لیکن انہوں نے آج کی خبر یہ تھی کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا دستور قرآن مجید ہے۔ سرکاری طور پر ملک کا قانون جو ہوگا اس کی اساس قرآن ہوگی، اور قرآن و سنت کے مطابق نیا آئین ترتیب دیا جائے گا۔ اللہ کرے یہ سعادت پاکستان کو بھی نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا لا تغفرنا برحمتک۔ تیرے حریم ناز کی کس کو خبر کروں